دوسرا واقعہ آبدوز کے ڈوبنے کا ہے، جس میں بہت بڑے کاروباری گروپ کے مالکان سوار تھے اور کئی کروڑ روپے لگا کر سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے شوق میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کچھ لوگ رزق کی تلاش میں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، کچھ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے، ایسے خطرناک ایڈونچر کرنے کے لیے۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حادثات میں مرنے والوں کو شہید کہا جائے گا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھو، جو حادثات میں مر گئے، جو ایمان پر مرے، ان کے لیے تو دعائے مغفرت کی جائے گی، اللہ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے، جن کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو زندگی میں تو دعا کی جا سکتی ہے، موت کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، وہ موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ باقی دیکھیں، جب یہ علی سکپارہ کا واقعہ ہوا نا، کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ان کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے والد کے مشن کو پورا کروں گا، میں کیٹو کی پہاڑی سردیوں میں عبور کروں گا۔ اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا، وہ بھی اس موقع کے لیے وہ بھی مناسب ہے، تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس وقت میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ علی سکپارہ کے بیٹے تک کوئی میرا یہ پیغام پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ میں اپنے والد کے مشن کو پورا کروں گا، میرے والد کا مشن تھا کیٹو کی پہاڑی عبور کرنا، تو میں اس مشن کو پورا کروں گا۔ آپ کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ والد کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے، دو ہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، کچھ کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے بالفرض، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ابا والد محترم جب گئے کیٹو کی پہاڑی عبور کرنے کے لیے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ہمیشہ کے لیے ان کی لائف کیا ہو گئی؟ ختم۔ اب آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ کام کریں نہ کریں، آپ کے والد کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ جو ایتھیس لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کچرا ہے، کچھ دن کے لیے اس کو حیات ملتی ہے ڈارون کے نظریے کے نتیجے میں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کیا ہو جاتا ہے؟ کچرا ہو جاتا ہے، تو ختم۔ اب آپ کے ابا کو تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو جس سے آپ کے ابا کو نہ کوئی خوشی ہو رہی ہے، نہ کوئی غم ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہی کا ہوتا ہے نا، اور تو کسی کا نہیں ہوتا آخرت پر ایمان۔ اللہ رسول کو آپ مانتے ہو، تین مذاہب ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلم۔ بہت ساری چیزیں عیسائی، یہودی اور اسلام میں کامن بھی تو ہیں نا، اصل میں تو تینوں ہی سچے مذہب ہیں نا، وہ تو تحریف ہوئی ہے۔ لیکن ہم اس بات کے پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی تھے، عیسیٰ ابن مریم بھی سچے نبی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی۔ تینوں کی فالوورز جو حقیقی معنی میں فالو کریں گے وہ جنتی ہیں، حقیقی معنی میں جو فالو کرے گا ان کو۔ تو تینوں مذاہب کا اس پر اجماع ہے کہ آخرت کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اچھا عمل کر کے جاتے ہیں۔ اچھے سے وہ اچھا جس کو اللہ نے اچھا کہا ہو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے جو برا عمل کر کے جاتے ہیں۔ یہ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ آخرت کو مانتے ہو تو اب آپ کے ابا کو فائدہ آپ کے اچھے عمل اور ان کے لیے دعا سے تو ہو سکتا ہے۔ بیٹے کی نیکیاں کس کو پہنچتی ہیں؟ اگر باپ نے اس کی تربیت کی ہو، ورنہ دعا سے تو پہنچ ہی جاتی ہیں۔ بھائی حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، صحابیہ نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدقہ ایک نیکی ہے نا۔ تو ان صحابیہ کو پتا تھا کہ نبی نے بتا دیا کہ تم اب جب کسی غریب کو کھانا کھلاؤ گی تو اس صدقے کا ثواب کہاں پہنچے گا؟ اگر ماں کے لیے کھلا رہی ہو کہ یہ نیکی کس کو ملے؟ میری ماں کو ملے، تو یہ نیکی کیا ہوگی؟ ملتی ہے۔ کسی صحابی نے ایسا نہیں نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اگر میں فلاں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں اور ایک ریکارڈ قائم کر لوں تو کیا میرے والد کو اس سے فائدہ ہوگا؟ کسی صحابی نے ایسا سوال بولو نہیں پوچھا، کیونکہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ اچھا سوال نہیں ہوگا، نبی کو اس پہ غصہ بھی آ سکتا ہے، غضب بھی آ سکتا ہے، ایک فضول سوال ہوگا، کیونکہ اللہ کو اس سے کیا پہاڑ پہ چڑھیں یا پہاڑ سے اتریں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ کو اس سے تو غرض ہے کہ اس کی مخلوق کو کوئی بھوکا ہو کھانا کھلا دے تو اس کا پیٹ بھر جائے۔ الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، گویا اللہ کا خاندان ہے۔ جیسے کہ آپ کسی کے بچے کو کھانا کھلا دیں تو باپ خوش ہوتا ہے نا، تو مخلوق کو کھانا کھلائیں گے کون خوش ہوگا؟ اللہ۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے کہ مخلوق کو کھانا کھلاؤ تو مشرکین کہتے اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا؟ اللہ نے ان کو غریب پیدا کیوں کیا؟ پھر آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک بیہودہ سوال ہے۔
بھائی اللہ نے غریب کو پیدا کیا تاکہ مالدار کی